ڈریں اور اپنے اس مشن کو جہاد کی طرح چلائیں. اور ایک ایسی میں نے آپ کو پلیٹ فارم دیا ہے، میں نے نہیں، اس نے دیا ہے، کہ جو بھی پلیٹ فارم آپ استعمال کرتے ہیں اس میں جھگڑا ہوتا ہے. سپاہ صحابہ اگر کھڑا ہوا ہے تو دوسرے سنی اس کے دشمن ہیں، شیعہ اس کے دشمن ہیں. اگر شیعہ ہیں تو دوسری تنظیمیں ان کی دشمن ہیں. اگر بریلوی ہیں تو دیوبندی اس کے دشمن ہیں. اگر اہل حدیث ہیں تو دیوبندی اس کے دشمن ہیں. ہر ایک اپنے اپنے مسلک کا پرچار کر رہا ہے. اللہ نے آپ کو ایسا پلیٹ فارم دے دیا ہے کہ جس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں. اب بریلوی کو بھی یہی خوف خدا دیں تو وہ قبول کرے گا. آپ دیوبندی کو بولیں خدا کا خوف کریں تو وہ قبول کرے گا. آپ شیعہ کو بولیں کہ خدا کا خوف تقوی اختیار کریں تو وہ قبول کرے گا. آپ اہل حدیث کو بولیں کہ خدا کا خوف کریں، تقوی اختیار کریں، وہ قبول کرے گا. آپ ہندو کو بولیں کہ انسانیت کے حوالے سے آپ تقوی اختیار کریں، مانے گا. عیسائی کو بولیں کہ بھائی انسانیت کے ناطے سے آپ تقوی اختیار کریں، خوف خدا کریں، مانے گا. بس دنیا میں کوئی مذہب تو ایسا نہیں ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا. ایسا پلیٹ فارم آپ کو کبھی پہلے پاکستان میں کوئی ملا ہے؟ اگر یہ سارے اسی پلیٹ فارم پر آ جائیں، کیسے اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے. پرسوں ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے یہاں سے 100 روپے میں 10 کتابچے خرید لے لی کہ میں کسی کو وہاں دوں گی، لوگوں کو پھیلانے کے لیے میں دوں گی. تو میرا جو تھا پرس یا بیگ کیا بولتے اس کو، میں نے اس میں وہ لفافے رکھ دیے، اور غریب تھی بیچاری، 200-400 روپے بھی تھے اس میں. ایک موبائل بھی پرانا سا تھا وہ رکھا ہوا تھا. میں جا رہی تھی تو میری کن پٹی پر وہاں انہوں نے آ کر پستول رکھ دی اور کہا کہ یہ پرس دو. میں نے جلدی سے پرس اس کو دے دیا. میں نے سونے کے بندے بھی پہنے ہوئے تھے، لیکن چونکہ میں نے نقاب کیا ہوا تھا نا، حجاب کیا ہوا تھا، تو اس کو وہ نظر نہیں آئے، اور وہ پرس میرا چھین کر لے گیا. میں نے کہا لے جاؤ. بظاہر تو اس بیچاری کو نقصان تکلیف پہنچی، لیکن اللہ کی حکمت کو دیکھیں کہ وہ کتابچے جو اس میں لے کر وہ چور اور ڈاکو چلے گئے، کیا وہ اس کو پڑھیں گے نہیں؟ یہ مدد کون کر رہا ہے؟ یہ مدد کون آپ کی کر رہا ہے کہ آپ کی یہ آواز چوروں ڈاکوؤں تک پہنچائی جا رہی ہے کہ خدا کا خوف کر لو، ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ حکمرانوں تک بھی پہنچے گا تو حکمرانوں کو بھی کہا جائے گا خدا کا خوف کر لو، ڈر جاؤ. تمہیں معلوم نہیں تم اس وقت کرسی کے پیچھے اندھے ہو گئے ہو، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس سے بچو، ڈرو اللہ سے. ہمیں بھی خدا خوف اپنا دے. اس میں دونوں چیزیں ہیں، عذاب بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. آپ خوشخبری بھی سنائیں لوگوں کو اس کی تقوی کی، اور عذاب بھی سنائیں. پھر دیکھیں
جیسے قرآن شریف میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جو اپنے رب سے ڈرا، خوف کیا اللہ کا، اس کے لیے دو جنتیں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں بھی جنت میں رہے گا، جنت یعنی پرسکون رہے گا، اللہ کے ساتھ رہے گا، اللہ کی رضا کے لیے رہے گا، پرسکون رہے گا، اطمینان رہے گا، بے خوف رہے گا، رزق اچھا ملے گا، تو یہ جنت ہی ہوا نا۔ تو خوشخبری بھی ہے اس میں، اور عذاب سے تو اللہ پناہ دے، بھی لکھ رہے ہیں انشاءاللہ پرچہ۔ لہذا میں آپ لوگوں کو پھر دعوت ہر جمعے دیتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں، یہ برہان ہے، یہاں پر دفتر ہے ہمارا، اس دفتر میں اپنا پورا ڈیٹا لکھوائیں، اور ہر شخص کم از کم 100 روپے کی 10 کتابچے خریدے، اور آگے وہ 10 ممبر بنائیں اور ان کو آگے پہنچائیں، ہر سطح پر پہنچائے۔ جو دفتر میں کام کرتے ہیں وہ دفتروں میں اپنے افسروں سمیت جو محلے میں رہتے ہیں محلے والوں کو جمع کر کے یہ سنا دیں ان کو، اور جو وکیل ہیں ان کو سنا دیں، جو مجسٹریٹ جج ہیں ان کو سنا دیں، جو پولیس والے ہیں ان کو سنا دیں، جو رینجر والے ہیں ان کو سنا دیں، یہاں تک کہ جو ڈرامے والے ہیں ان کو پہنچائے کہ بھائی ایسے ڈرامے بناؤ نا، ڈرامے بناؤ، کوئی بری بات نہیں ہے، ہم منع تھوڑی کرتے ہیں آپ کو کہ آپ ڈرامے نہ بنائیں، ڈرامے بنائیں مگر اس میں خوف خدا کو اجاگر کریں، اس کا رزلٹ دکھائیں کہ جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایسے ڈرامے روز بنائیں، اور میڈیا والوں کو جا کر بولیں کہ بھائی آپ رات دن یہ جو کتے بھونکتے رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں آپس میں،